अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गैर रस्मी मुलाकात में गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से खुशगवार और बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे का हाथ थामे रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बातें सुनकर ट्रंप ने थम्स अप भी किया। इस मौके पर अमरीकी सदर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। ट्रंप के अमन कायम करने के अज़म का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रोकने में अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल सबा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ भी बैठक। उर्दन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रिया के रहनुमाओं से भी मिले। अमरीकी सदर ट्रंप से मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। गजा पर मेरी अजीम रहनुमाओं के साथ ये बहुत अच्छी और कामयाब मुलाकात थी। गजा जंग खत्म करना चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, अमरीकी सदर के साथ गजा पर मुलाकात मुस्बत और नतीजाखेज रही। उम्मीद है अच्छे नताइज सामने आएंगे। ट्रंप से मुलाकात में अमीर कतर और शाह उर्दन भी मौजूद थे। इंडोनेशिया और मिस्र के सरबराहान भी मुलाकात में शरीक हुए। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ट्रंप साथ जंग खत्म करने का दावा करते हैं, गजा जंग भी रुकवाएं। सिर्फ ट्रंप ही इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। इसराइल को असलहा और फौजी सामान अमेरिका फराहम करता है। ट्रंप वाकई नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो इन्हें गजा की जंग खत्म कराना होगी। अमरीकी सदर और फ्रांसीसी हम मनसब की मुलाकात भी हुई। ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से हमास को फ़ायदा पहुंचेगा। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गजा जंग खत्म करने के लिए इसराइल पर दबाव डालना होगा। दोनों रहनुमाओं की रूस यूक्रेन जंग पर भी गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि रूस को यूक्रेन जंग खत्म कर देनी चाहिए थी। नेटो ममालिक को हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। गजा में अमन चाहते हैं तो यरगमालियों की रिहाई की हिमायत करें। फ़लस्तीन रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास के लिए गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, हमास की वजह से जंगबंदी नहीं हुई। हमास ने काबिल अमल अमन मुआहदों को मुस्तरद किया। हमास को तमाम इसराइली कैदियों को छोड़ना ही होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई के पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। ट्रंप ने एक बार फिर 7 जंगों के खात्मे का क्रेडिट लिया। पाक भारत जंगबंदी का खुसूसी तज़किरा। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर पुतिन से इजहार नाराज़ी। इल्ज़ाम लगाया कि भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। यूरोप भी रूसी मसनूआत खरीद कर उसकी फंडिंग कर रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती करार दे दिया। कहा, ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सदर ट्रंप ने मुख्तस 15 मिनट के बजाय 1 घंटे की तकरीर कर डाली। तबाह हाल गजा पर सिहोनी फोर्सेस की बमबारी जारी। सुबह से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस गजा के अवाम पर खुलेआम बमबारी करके हज़ारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर रही है। महकमे सेहत ने खबरदार किया कि गजा में अस्पतालों को इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है। ईंधन मुकम्मल ख़त्म होने से अहम तरीन शोबे भी बंद होने लगे। उधर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के करीब धमाके और ड्रोन्स की परवाजें। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 11 धमाके हो चुके। काफिले की 9 कश्तियों को फ्लैश गैंग से निशाना बनाया गया, लेकिन सबका अज़म पुख्ता और हौसले बुलंद हैं। गजा पहुँच कर रहेंगे। इंडोनेशिया के सदर प्राबो सोबियांतो की गजा में 20,000 फौजी भेजने की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क गजा में अमन फौजियों को तैनात करने के लिए तैयार है। गजा और यूक्रेन समेत जहां ज़रूरत हो 20,000 अमन फौज किसी भी जगह भेज सकते हैं। मेरा मुल्क सदियों तक इस दर्द से गुजरा जो आज गजा में हो रहा है। आज दुनिया गजा में खुलेआम नस्लकुशी और आलमी कवानीन की पामाली देख रही है। हम कभी नहीं भूलेंगे और आज खामोश भी नहीं रहेंगे।
غزہ میں مظالم ڈھانے پر اسرائیل تنہائی کا شکار۔ اسرائیلی وزیراعظم تقریر کرنے آئے تو UN جنرل اسمبلی خالی ہو گئی۔ نیتن یاہو کی تقریر سے پہلے ہی تمام ممالک کے نمائندے اٹھ کر چلے گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم شرمندگی کے مارے خالی کرسیوں کے سامنے بولتے رہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل اسرائیلی مندوب کو بھی عالمی میڈیا نے گھاس نہ ڈالی۔ اسرائیلی مندوب اقوام متحدہ کے باہر کافی دیر میڈیا انکلوژر میں ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ کسی صحافی نے ڈینی دینان پر توجہ نہیں دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی عدالت انصاف میں لایا جائے۔ میں نہیں چاہتا نیتن یاہو خاندان سمیت میزائل حملے میں مارا جائے۔ چلی کے صدر گیبریل بورک کا UN جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا کہ نیتن یاہو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار ہے۔ نیتن یاہو کو نسل کشی کے بین الاقوامی ٹریبیونل کے سامنے لایا جائے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے کہا کہ دنیا کو غزہ میں ہونے والی نسل کشی کو ختم کرنا چاہیے۔ امریکہ اور یورپ بھی غزہ میں نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کا معاملہ IMF کے سامنے رکھ دیا۔ نیو یارک میں وزیراعظم نے MD IMF سے کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات، کہا پاکستان کی معیشت بحالی کی طرف گامزن ہے۔ IMF کے اہداف میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ حالیہ سیلاب سے پورا پاکستان متاثر ہوا۔ سیلاب پر اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ MD IMF کا سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی، بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیراعظم کی صدر ورلڈ بینک اجے بنگا سے بھی ملاقات۔ ورلڈ بینک کو ترقیاتی شراکت دار میں تبدیل کرنے پر اجے بنگا کی قیادت کی تعریف۔ وزیراعظم نے پاکستان کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ ایک جج دوسرے جج کو توہین عدالت کی سزا نہیں دے سکتا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز اپنے ساتھی ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ نذر عباس توہین عدالت کیس میں انٹرا کورٹ اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو انتظامی امور میں استثناء حاصل ہے۔ ایک جج اپنی ہی عدالت کے کسی جج کے خلاف کسی قسم کی رٹ یا کارروائی نہیں کر سکتا۔ ججز کو اندرونی اور بیرونی مداخلت سے تحفظ دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا توہین عدالت قانون بنانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جج ہی جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ زمین پر قبضے کا فیصلہ 3 ماہ میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قبضہ مافیا کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان۔ پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب میں مریم نواز بولیں کہ قبضہ کرنے والے کو 10 سال قید اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ پنجاب گورننس کا آئیڈیل ماڈل پیش کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ CCD نے جو امن قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ کچھ اضلاع نے زیرو کرائم کا ہدف پورا کر لیا۔ مزید کہا کہ گندم، آٹا، روٹی اور سبزی کی سرکاری قیمت پر فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب متاثرہ اضلاع میں طلبہ کے لیے خصوصی پیکیج، تمام طلبہ کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی۔ BS فرسٹ ایئر طلبہ کی داخلہ فیس اور سال اول کی فیس بھی معاف۔ ढेर सारे घर नहीं था हमें सारे डह गए ना। खेती बाड़ी करें से सारी ख़त्म थी गई। सारे जानवर अस सारे उच्ची जाते बैठे हैं। इतने हाली कोई नहीं आया इंतजाम करने वास्ते, ना कोई साकू कैंप दिता ने, ना कुछ सही में उत्ते बैठे हैं लोगों के घर हैं। ज़ेरे आबाद आ गई ने, फसलां बिल्कुल खराब हो गई ने। साढ़े घर भी जड़े ने ज़ेरे आबाद होए सन। सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, जिससे जो हमारी सड़कें तकरीबन आधी से ज़्यादा टूट गई है और हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा मसला बनता है। سیلاب تو چلا گیا مگر تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ راوی، ستلج اور چناب کے کنارے آباد علاقوں میں ہر سو تباہی۔ واپس لوٹنے والے متاثرین گھروں کی جگہ ملبے کے ڈھیر دیکھ کر پریشان۔ گھر بار بچے نہ ہی فصلیں، جانور اور املاک پانی میں بہہ گئے۔ ساری جمع پونجی لمحوں میں دریا بڑھ۔ الہ آباد کے متاثرین کے الفاظ ان کی بے بسی ظاہر کر رہے۔ بہاولپور کے سیلاب متاثرین بھی حکومت کی فوری امداد کے منتظر۔ کہا حکومت جلد از جلد سروے کرے اور مالی امداد کرے۔ جلال پور پیروالہ میں سیلابی پانی کا نکاس نہ ہونے سے اسکول بھی تاحال نہ کھل سکے۔ سیلاب متاثرہ M5 موٹر وے بھی تاحال بند۔ انتظامیہ پتھر اور مٹی ڈال کر پانی کا بہاؤ کم کرنے میں مصروف۔
سیلاب سے چنیوٹ میں فصلوں کی تباہی کا ابتدائی تخمینہ رپورٹ کے مطابق چاول کی فصل کا 37,000 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا، 50,000 ٹن سے زائد کا نقصان ہوا۔ سروے کے مطابق گنے کا 31,000 ایکڑ رقبہ متاثر، 7 لاکھ ٹن سے زائد گنا تباہ ہو گیا۔ کپاس کا 250 ایکڑ اور مکئی کا 4500 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا۔ چناب کے موز اور ریلوں سے مجموعی طور پر 143 دیہات ڈوبے۔ رپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال۔ ضلعی انتظامیہ نے متاثرین کے نقصان کا الگ الگ جائزہ لگانے کے لیے 4 رکنی ٹیمیں بنا دی۔ پہلے دن سے بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ تمام مقدمات کا سامنا کریں گے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جیل ٹرائل کے اندر ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، بار بار ہمارے کیسز ملتوی کیے جاتے ہیں۔ کل مشکل سے القادر کیس کی تاریخ ملی ہے۔ القادر کیس میں بشرا بی بی کی فوری ضمانت ہونی چاہیے۔ خلیج تعاون کونسل کا بڑا فیصلہ، اب ایک ویزے پر 6 خلیجی ممالک کا سفر کریں۔ جی سی سی کا گرینڈ ٹورز ویزا کے نام سے شنجن ماڈل طرز کا ویزا متعارف کرانے کا اعلان۔ آزمائشی آغاز رواں سال کے آخر میں ہوگا۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، کویت اور عمان میں بغیر رکاوٹ سفر ممکن ہوگا۔ ویزا کی مدت 30 سے 90 دن تک ہوگی۔ اسرائیل اور شام کشیدگی میں کمی کے لیے معاہدے کے قریب ہیں۔ امریکی خصوصی ایلچی ٹام بیری کی گفتگو، بولے کئی ماہ سے معاملے پر کام کر رہے ہیں، تمام فریقین نیک نیتی سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو مستقبل کے سیکیورٹی معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ سمندری طوفان رگاسا فلپائن اور تائیوان میں تباہی کے بعد چین اور ہانگ کانگ سے ٹکرا گیا۔ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں اور موسلا دھار بارش، 700 سے زائد پروازیں منسوخ، تعلیمی ادارے اور شاپنگ سینٹرز بھی بند۔ تائیوان میں رگاسا طوفان کے باعث 14 افراد ہلاک اور 124 لاپتہ ہوئے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان کی جیت، شری لنکا کو ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن سنبھال لی۔ شاہینوں کی نپی تلی بولنگ سے حریف ٹیم 133 رنز تک محدود۔ شاہین آفریدی نے 3، حارث رؤف اور حسین طلعت نے 2 وکٹیں اڑائیں۔ 134 رنز کا ہدف قومی بیٹرز نے 18 اوورز میں پورا کیا۔ آل راؤنڈر کارکردگی پر حسین طلعت پلیئر آف دی میچ قرار۔ میگا ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کا میچ ہوگا۔ ایشیا کپ کے سنسنی خیز ٹاکروں پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، سابق کرکٹرز کے ایک اور مارکے میں دیکھتے دلچسپ تبصرے، ہر ٹیم کی کارکردگی پر گفتگو، ہر کھلاڑی کی پرفارمنس کا بھرپور تجزیہ۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فائنل تک جاری رہے گی۔ آئی سی سی کی تازہ T20 رینکنگ جاری، پاکستانی بالر ابرار احمد 12 درجے بہتری کے بعد چوتھے نمبر پر پہنچ گئے۔ سفیان مقیم 14ویں اور شاہین آفریدی 25ویں نمبر پر موجود۔ ٹاپ 10 بیٹرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ صاحبزادہ فرحان 31 درجے کی لمبی چھلانگ کے بعد 24ویں نمبر پر آ گئے۔ بابر اعظم 9 درجے تنزلی کے بعد 35ویں اور سائم ایوب 8 درجہ تنزلی کے بعد 55ویں نمبر پر چلے گئے۔